تو کہا کہ ٹھیک ہے. اب بھائی جو ہے صلح کی شرطیں جو ہے سامنے آنے لگی اور سب سے پہلے لکھا گیا کہ اس سال محمد ابن عبداللہ عمرہ نہیں فرمائیں گے, اس سال واپس چلے جائیں گے. اگلے سال جب یہ آئیں گے تو 3 دن کے لیے خانہ کعبہ ان کے لیے خالی کر دیا جائے گا اور یہ عمرہ بھی کریں گے اور تلواریں جو ہے نیام کے اندر ہوں گی اور سب لوگ احرام باندھ کر آئیں گے. اور اس کے بعد جو یعنی کہ شرطیں رکھی گئی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی. اس کے بعد جو شرطیں لکھی گئی اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو کہا کہ اگر آپ کی طرف کا کوئی آدمی مکے میں رہ جائے گا تو ہم لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے, لیکن اگر ہماری طرف کا کوئی آدمی آپ کے قافلے میں شامل ہو جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اب بھائی جن کو جوش آ رہا تھا انہوں نے بھائی یہ تو بڑی گپ صلح ہو رہی ہے, یہ کون سا طریقہ بھائی کہ ہمارا کوئی آدمی وہاں رہے تو واپس نہ کریں اور ان کا آدمی رہے تو ہم واپس کر دیں. ایک مرتبہ رسول خدا نے کیا عجیب و غریب فکرہ کہا. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا سنو یہ شرط تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو مسلمان ہو کے ادھر چلا جائے ہم اسے لے کر بھی کیا کریں گے. صلوات پڑھ دے آواز سے بڑا جو ہے نا مساطی کیا کہا کہ اگر وہ مسلمان ہو کر کے پھر سے کافر ہو جائے تو بھائی ہم اسے لے کر کیا کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سے جیسے ہی لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت بہت صلح ہو رہی ہے, یہ کون سا طریقہ ہے. ان کا کوئی آدمی اگر آئے تو ہم واپس کر دیں, وہ ہمارے آدمی کو واپس نہ کریں. اب اس کے بعد سے یہاں پہ جو دیکھیے ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جب امن و امان رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے ان کو بہت جوش آتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے جوش دکھا کر کے اپنی بات کا لوہا منوا لیں, اور جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے نظر آ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں یہی کرنا چاہا, لیکن رسول خدا نے ان کی مکاری چلنے نہیں دی. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ لوگ بہت زیادہ اصرار کرنے لگے یا نبی اللہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو کہا کہ میں نہیں ہوں تو کون ہوں. کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں. تو کہا کہ یہ تم جانو, یہ جو تم جانو کہ مسلمان ہو کہ نہیں. کہا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ کیا یہ کفار و مشرکین ہمارے دشمن نہیں ہیں. کہا کہ دشمن ہے. کہا تب ہم ان سے اتنے دم کے صلح کیوں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا کہ دیکھو آج تم کو جوش آ رہا ہے اور اس وقت احد کے میدان میں جب میں گڈھے میں پڑا ہوا تھا اس وقت میں مدد کے لیے پکار رہا تھا تو تم لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کہا کہ آج تم کو جوش آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مکاری کو رسول خدا نے چلنے نہیں دیا, وہ عذاب چاہے جو بھی رہے ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اب جو ہے صلح کی جو ہے شرطیں طے پا گئی. اس میں سے ایک شرط یہ بھی کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. اور مکے اور مدینے میں دونوں جگہ بھائی سب لوگ جو ہے آزاد ہیں, چاہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں یا کفار مشرکین کے ساتھ وہ لوگ بتوں کی پوجا کریں. ایک صحابہ پر